بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ڈی چوک قتل عام، حقائق سن لیں، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ پروگرام کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے لیے ہے، اور ان عوام کے لیے جن کی بدولت یہ ملک ہے اور اس ملک پر حکمرانی کرنے والی اشرافیہ انہی عوام کی وجہ سے اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اس ملک پر حکمرانی کر سکے۔ ریان گریم ایک امریکن صحافی اور لکھاری ہیں جن کا ظالم قلم بڑوں بڑوں کی انسانیت کے خلاف ذلیل ترین حرکتیں انٹرسیپٹ اور ہف پوسٹ کے ذریعے سامنے لاتا رہتا ہے۔ اسی طرح مزمل حسین بھی ہیں جو ریان گریم کے ایسے پروجیکٹس میں ساتھ دیتے ہیں۔ 2 روز قبل ان دونوں صحافیوں نے 26 نومبر کی رات کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں کیے جانے والے قتل عام کے بارے میں جو راز تھے وہ سب کے سب فاش کر دیے ہیں۔ ان کی رپورٹس کے مطابق ڈی چوک پر قتل عام آپریشن کی منصوبہ بندی 25 نومبر کی صبح کو پاک آرمی کے ملٹری آپریشن ڈائریکٹوریٹ میں کی گئی تھی۔ جناح ایونیو کو کنٹینرز کے ساتھ اس لیے بلاک کیا گیا تھا تاکہ مظاہرین کو گھیر کر مارا جا سکے۔ پاک آرمی اسپیشل سروسز گروپ، جس کو SSG کہتے ہیں، اس گروپ کے سنائپرز کو علاقہ کی اونچی عمارتوں کی چھتوں پر تعینات کیا گیا تھا۔ اسی طرح رینجرز اور پولیس کو حملہ کرنے والی بندوقوں اور آنسو گیس کے شیل سے لیس کر کے پیٹرولنگ کرنے کا کہا گیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ حکم ملنے پر وہ بے دریغ فائرنگ بھی کر سکتے ہیں۔ منصوبہ بندی کے مطابق مخصوص وقت پر جناح ایونیو کی بجلی کو بند کر دیا گیا تاکہ علاقے میں مکمل اندھیرا ہو سکے۔ مواصلات کی ماہر خفیہ فوجی ٹیموں نے جیمرز کے ذریعے مظاہرین کا ہر کسی سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ آنسو گیس کے شیل بڑی مقدار میں فائر کیے گئے، ہیوی مشین گنوں سے لائیو ایمونیشن فائر کر کے بھگدڑ مچا دی گئی، اور پھر بھگدڑ مچ جانے پر ہراساں مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ چھتوں پر متعین سنائپرز کو بھی مظاہرین کو چن چن کر مار دینے کے احکامات دیے گئے۔ اس پورے آپریشن کو ڈرونز کے ذریعے کمانڈ سینٹر مانیٹرنگ کرتا رہا۔ آپریشن ختم ہونے کے فوراً بعد خفیہ ایجنسیوں کے تربیت شدہ افراد کے ذریعے مر جانے والے اور زخمی ہو جانے والوں کو موقع واردات سے اٹھا کر لے جایا گیا۔ ہر قسم کی گولیوں اور شیلز کے خول جو فائر ہونے پہ نیچے گر جاتے ہیں وہ غائب کر دیے گئے، اور اسی طرح ہر وہ نشان مٹا دیا گیا تاکہ حکومت کے اس بیانیہ کو سپورٹ مل جائے کہ مظاہرین کو پرامن طریقے سے یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ علاقہ کے ہسپتال سے مرنے والوں اور زخمیوں کا ہر قسم کا میڈیکل ریکارڈ پاک آرمی نے خود ضبط کر لیا۔ اگر کسی صحافی نے اس واقعہ کی کھوج لگانے کی مساعی کی بھی تو اس کو بھی غائب کر دیا گیا۔ بڑے ہی محتاط طریقے سے ان واقعات کو جس طریقے سے یہ وقوع پذیر ہوتے رہے یہاں بیان کر دیا گیا ہے، بہت مختصر طور پر۔ علاقہ کی بلند عمارتوں سے سنائپر فائر کے ذریعے زخمی ہونے والوں کی تو باقاعدہ ویڈیوز بھی موجود ہیں جو کہ لائیو ٹرانسمیشن کے دوران خود بخود ریکارڈ ہوتی رہی ہیں۔ اسی طرح پاکستان اور بین الاقوامی میڈیا، خاص کر CNN، BBC اور الجزیرہ وغیرہ، یہ جو ہیں ان کے رپورٹرز سارے واقعات کے خود عینی شاہد بھی ہیں، اور جس طریقے سے یہ واقعات ابھی بیان کیے گئے ہیں بالکل یہ واقعات ایسے ہی ظہور پذیر بھی ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان کی اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، اس سارے سیناریو یا یہ جو صورتحال ہے، اس میں پاک فوج کے سربراہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ 8 فروری کی رات کو 12 بجے کے قریب پاکستانی عوام کے ووٹوں کا مینڈیٹ بھی اسی فوجی سربراہ کے حکم پر تبدیل کیا گیا تھا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ کی غیر متوازن پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت عوام الناس کے اندر غصے کا جو لاوا ابل رہا ہے وہ کسی وقت بھی آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ سکتا ہے۔
ابھی تک پاک فوج کے سربراہ طاقت اور اختیار کے نشے میں نہتے عوام کو جانوروں سے بھی بدتر ہی سمجھ رہے ہیں۔ سری لنکا، بنگلہ دیش اور ابھی چند روز قبل شام میں جو ہوا، ان تمام واقعات سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتیں، خاص کر شام کے حالات سے۔ شام کے صدر بشار الاسد، ان کے ظلم و ستم بھی کچھ اسی طرح کے تھے۔ اس صدر نے لاکھوں کی تعداد میں نہتے عوام کو جیلوں میں ٹھونس رکھا تھا، اور ملینز شامی جو ہیں وہ ان ظلم و ستم کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب خدا کی لاٹھی چلنے کا وقت آتا ہے تو پھر اس وقت خود بخود ہی اسباب بن جاتے ہیں۔ تو جب شام میں چند روز قبل خدا کی لاٹھی چلنے کا وقت آیا تو صرف 10,000 نفری رکھنے والے گروپ HTS نے اسد ڈائنیسٹی کی 54 سال سے وفادار 2 لاکھ فوج کو ایک فائر بھی کرنے کی ہمت نہ دی، اور ان 10,000 مست ملنگوں نے 4 دن کے اندر 54 سالہ دور حکومت، جس کی پشت پر تقریباً 2 لاکھ فوج کھڑی تھی، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ انسان میں برداشت اور خوف کا بہت زیادہ مادہ ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ پاکستان کے عوام بھی گوشت پوست کے انسان ہیں، ان میں بھی احساسات اور جذبات ہیں۔ ان پر ظلم و ستم ایک حد تک ہی کیا جا سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ ان کی برداشت بھی جواب دے جائے، اور پھر جب برداشت جواب دے جاتی ہے تو پھر یہی لوگ شتر بے مہار کی طرح ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس دن سے ڈرنا چاہیے جب ان کی برداشت جواب دے دے، اور یہ بھی بالکل وہ کر دیں جو شام کے مست ملنگوں نے کیا تھا۔